جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس نشست کے اہم اور ہمارے مہمان خصوصی خطیب الاثر حضرت مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم ہیں، اور انہی کا اب خطاب شروع ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے پاس وقت نہیں ہوتا، بہت ہی مصروف ہیں۔ ہماری قسمت کہ ہم پاکستان والے ان سے اتنے زیادہ مستفید نہیں ہو رہے جتنے غیر ممالک والے مستفید ہو رہے ہیں۔ بڑی منت و سماجت اور ان کی مہربانی کے بعد انہوں نے اس دفعہ مہربانی کی اور وقت دیا، اس لیے تمام ساتھیوں سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ وہ اطمینان اور سکون سے بیٹھ کر ان کے خیالات کو سنیں، اور حضرت شاہ صاحب سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ بڑی کافی دنوں سے ہم پیاسے ہیں، تو لہذا دل کھول کر وقت کی نزاکت کو نہ دیکھیں، بلکہ 5، 5:15 جہاں تک بھی جا سکے ان کو اجازت ہے اور وہ مہربانی فرمائیں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے خطیب الاثر حضرت مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنے مخصوص انداز میں ہمیں اللہ کے قرآن سے مستفید کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس۔ محمد از تو می خواهم خدا را خدایا، از تو حب مصطفیٰ را۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 2 مارچ 2001 عیسوی ہم یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ قاری صاحب نے فرط محبت میں جو کچھ کہا، میں اگر اس پہ تبصرہ کروں تو سارا وقت ادھر چلا جائے گا، تاہم محبت میں ایسے ہوا کرتا ہے۔ تفصیل میں جانے کا میں سمجھتا ہوں وقت نہیں،
اور صحت بھی میری اجازت نہیں دیتی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اللہ ان کو ہماری توقعات سے زیادہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، وہ مجھے اسلام آباد سے پکڑ کے لائے ہیں، اور گھڑی نے 4 بجا دیے۔ آپ سے جو چند باتیں کروں گا اس کے لیے کتاب اللہ کی یہ آیہ کریمہ میری گفتگو کی بنیاد ہے، جس کی ہم نے ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی۔ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں اس وقت ہمیں مدد کی بہت ضرورت ہے۔ آپ اتفاق فرمائیں گے کہ مدد چاہیے ہمیں ہر حوالے سے۔ قومی پریس کہتا ہے کہ ڈیم خشک ہو رہے ہیں، جھیلیں خشک ہو گئی ہیں، پانی نہیں رہا۔ آسمان سے بادل روٹھ کر چلے گئے، موسم گزر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، زمینیں تشنا ہے، ہماری کرنسی سکرات کے عالم میں ہے، روپیہ ڈوب رہا ہے۔ بدامنی، اضطراب عروج پہ، قتل و غارت ایک بکھرا ہوا سیلاب ہے جس کی زد میں ہماری پوری قوم ہے۔ اور ہم ہیں کہ مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، جدھر دیکھنا چاہیے ادھر نہیں دیکھ رہے۔ کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف ہماری نظر اٹھ رہی ہے۔ قرآن کا کہنا یہ ہے، اللہ کے کرم کے بغیر تمہاری بگڑی نہیں بنے۔ اگر وہ تم پر مہربان ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ کر کرم کا ہاتھ اٹھا لے تو پھر کوئی مددگار دکھاؤ جو تمہاری بگڑی بنا سکے۔ اسی لیے خوش نصیب اللہ پر بھروسہ کیا کرتے ہیں، خوش نصیب اللہ پر بھروسہ کیا کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، یکسوئی کے ساتھ۔ دوستی میں یکسوئی شرط ہے بھائی۔ منافقت ہمیں بھی پسند نہیں، اللہ کو کیوں پسند ہو؟ ان ابراہیم کان امتن، یہ تو خلیل کی جامعیت کی بات ہے، مرکزیت کی بات ہے۔ قانتا للہ حنیفا، یکسوئی کے ساتھ
اللہ پر بھروسہ کرنے والے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. یہ دعویٰ اس کی دلیل میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تم کمزور تھے، ظاہری حالات میں تمہارا نقشہ جیتنے والوں کا نہ تھا کہ تعداد میں بھی تم کم ہو، سامان جنگ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. بدر والے دشمن 3 گنا زیادہ ہے. دشمن کے پاس بے پناہ ساز و سامان ہے. پھر وہ پہلے پہنچ گیا، اس نے آرام کر لیا ہوا ہے. یہ شدید گرم موسم میں رمضان المبارک میں آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں. دشمن کے پاس ہموار زمین ہے. مجاہدین اسلام کو ایک ٹیلے پر پڑاؤ کرنا پڑا، ریت کے ٹیلے پر. تو میدان میں قدم ٹکتے ہیں، ریت میں قدم دھنستے ہیں، غیر متوازن رہتے ہیں. پھر پانی ان کے پاس ہے. بہت ساری ایسی باتیں تھیں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ کی مدد کیسے ہوئی؟ فرمایا يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. یہ اس کے کرم کی پہلی ادا. آپ توجہ فرمائیں گے، رسمی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. اذ یغشیکم النعاس امنة منه. موسم کی تمازت، موسم کی شدت اور تھکا دینے والا سفر کر کے آئے ہوئے مجاہدین پر اللہ نے چند لمحوں کی نیند طاری کر دی. وہ کبھی کبھی سلا دیا کرتا ہے نا. اصحاب کہف کو سلایا کتنی دیر؟ 309 سال. 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال سلایا. اصحاب کہف سے اللہ نے جو کام 3 صدیاں 9 سال سلانے کے بعد لیا، اس سے کہیں بڑا کام اصحاب محمد کو 3 منٹ 9 سیکنڈ سلا کے لے لیا. یہ فرق ہے اصحاب کہف اور اصحاب محمد میں کہ جو منزل انہیں 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ عشق کی جدوجہد کے بعد ملی، وہ منزل اصحاب محمد کو 3 منٹ 9 سیکنڈ کے مسافت کے بعد مل گئی. یہ 3 منٹ 9 سیکنڈ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید اس سے بھی کم. سونے کے لیے آدمی ارادہ کرتا ہے، بیڈ روم میں جاتا ہے، پھر امیر لوگ تو
بیچارے اے سی آن کرتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پھر نیند کو بلاتے ہیں آ جا، اور نیند کہتی ہے فارغ نہیں ہوں، اور مزدور سے نیند پوچھتی ہے آ جاؤں، محنت کش کہتا ہے فارغ نہیں ہوں۔ ارادہ تو چاہیے کم از کم، بغیر ارادے کے، بغیر بستر اور بیڈ روم کے چند لمحوں کے لیے اللہ نے سلا دیا، فریش ہو گئے، تازہ دم ہو گئے، جیسے کئی گھنٹے آرام کر کے اٹھے۔ یہ اس کی مدد کیسے آیا کرتی ہے، اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ دوسرا کرم، بادل کو حکم ہوا بلا تمہید بدر میں پہنچو، تو بس پارے کی طرح بےتاب اور تڑپتا ہوا مچلتا ہوا بادل آیا اور بس بدر پہ برس پڑا۔ صرف بدر پہ نہ آندھی نہ طوفان نہ گرج نہ چمک، بادل آیا اور برس پڑا۔ کیا کام کیا اس نے؟ لِيُطَهِّرَكُمْ، تمہاری پاکیزگی فراہم کر دی، تمہیں پاکیزہ بنا دیا۔ اور یہ پاکیزگی جو ہوتی ہے جسم کی نہیں، یہ تو حیوانی پاکیزگی ہے، اصل پاکیزگی روح کی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہانے دھونے سے آدمی پاک اور صاف ہو جاتا ہے، مچھلیاں ساری زندگی پانی میں رہتی ہیں، بدبو نہیں جاتی۔ پاکیزگی کے لیے کچھ اور چیز چاہیے۔ تطہیر کے لیے کچھ اور چیز چاہیے۔ لِيُطَهِّرَكُمْ، جسم بھی دھل گئے، روح بھی دھل گئی اور مطمئن ہو گئی، پینے کے لیے برتن بھر لیے، پانی مہیا ہو گیا۔ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اسے کہتے ہیں ایک تیر سے کئی شکار۔ میدانی زمین کیچڑ کی وجہ سے دلدل بن کر غیر متوازن ہو گئی، اور ریتلی زمین بارش ہونے کے بعد پختہ ہو گئی۔ اب یہاں پاؤں ٹکنے لگے، ادھر پھسلنے لگے۔ مسلمان انکریج ہوئے اور کفار ڈسکریج ہوئے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ، وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ، ناپاکی بھی دور ہوئی، پاکیزگی بھی میسر آئی، اور پاؤں بھی ٹک گئے۔ کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ دو ہوئی میرا خیال میں، نیند آئی اور بارش آئی۔ رب العالمین نے نوریوں سے فرمایا تم لگے رہتے ہو سبوہم قدوسن میں، آج فرش پہ جاؤ اور میرے محبوب کے غلاموں کی صفوں میں شامل ہو کر سفر عشق میں ان کی رفاقت کرو۔ ثلاثة آلاف 5,000 من الملائکة منزلین مردفین،
5,000 ملائکہ بدر میں اترے. یہ اللہ کی کمانڈوز، اللہ کے کمانڈوز. اب یہاں ایک بات اہل نظر کے لیے کہتا ہوں، کبھی سیدہ مریم کے سامنے، کبھی بدر میں نوری تو بشر بنا، نعرہ پھر پہلے سمجھنے کی کوشش کیجیے، نہیں بعد میں آفٹر. پہلے سمجھنے کے لیے مہربانی فرمائیے. کبھی سیدہ مریم کے سامنے مثل لہا بشرن سویا، نوری بشری لباس میں آیا. کبھی بدر میں نوری بشری لباس میں آیا، لیکن کبھی بشر نوری لباس میں نہیں آیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو یہ گنجائش ہے کہ وہ سٹائل چینج کر سکے، لیکن بشر اتنا مکمل، اتنا کمپلیٹ ہے کہ اس میں سٹائل چینج کرنے کی گنجائش ہی نہیں. جنہیں عظمت بشر سمجھ میں نہیں آئی، وہ بیچارے مقام بشر سے کہاں آگاہ ہیں. وہ بول و براز کے مجسمے جن کی زندگی ڈائننگ میز سے شروع ہو کر باتھ روم پہ فنش ہوتی ہے، وہ اپنی گریبان میں جھانک کر رائے قائم کرتے ہیں کہ بشر ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا، بشر تو ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں، بشر عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں، ذوالنورین اور علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں. جبرائیل سے کہیے کہ بلال کی رفعتوں کا مقابلہ کر کے دکھائے. خیر یہ ایک اور رخ ہے، میرے پاس وقت نہیں. 5,000 ملائکہ نوری انسان بن کر آئے، بشری لباس میں آئے، انہیں بھیجا گیا. اب صورتحال یہ بنی کہ مشرکین کو مسلمان بہت زیادہ نظر آئے اور مسلمانوں کو کفار تھوڑے سے نظر آئے. جس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے مجاہدین اسلام کے، اور کفار کے حوصلے پست ہوئے. مدد اور اللہ کے کرم کی ایک اور ادا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو دعا ہو گئے، محو دعا ہو گئے. یا اللہ یہ میری محنتوں کا ثمر ہے. تعداد میں تو 313 ہیں، لیکن یہ کائنات کے دودھ کی کریم ہیں. انبیاء اور رسل کے بعد تیرے سلیکٹڈ کیریکٹرز ہیں، تیرے منتخب بندے ہیں، تیری توحید اور میری رسالت کے علم بردار ہیں. آج اگر انہیں شکست ہو گئی تو تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. آنسو برس رہے ہیں. جو شخص اس کیفیت کا راوی ہے، جس سے یہ حدیث مروی ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ کندھے سے چادر سرک گئی، کندھے سے چادر سرک گئی اور آنسو سے سجدے کی جگہ بھیگ گئی. تو آگے بڑھے
اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ نے آپ سے وعدہ نہیں کر رکھا کہ وہ آپ کی مدد کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسوں سے بھیگی ہوئی آنکھیں اٹھائیں، آنسوں سے بھیگی ہوئی نظریں اٹھائیں اور فرمایا، ابو بکر، میرے اللہ نے تو مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اپنا وعدہ سچا کرے گا، ومن اصدق من اللہ قیلا، لیکن میں اپنے رب سے مانگنا کیوں چھوڑ دوں؟ میرا منصب ہی یہی ہے کہ میں مانگتا چلا جاؤں، میری پہچان ہی یہی ہے کہ میں مانگتا چلا جاؤں۔ وہ تو اپنا وعدہ سچا کرے گا، لیکن میں اس سے مانگنا کیوں چھوڑ دوں؟ اب رب العالمین نے فرمایا، محبوب، سنگریزوں کی ایک مٹھی اٹھائیے اور پھینکیے ان کی طرف۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی میں سنگریزے اٹھا کر جو پھینکے نا، تو کوئی ایک بھی مس ٹارگٹ نہ ہوا، ہر سنگریزہ اپنے ٹارگٹ میں پڑا۔ آنکھیں ملنے لگے۔ رب العالمین نے فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ بظاہر تو تیرے ہاتھوں نے پھینکے ہیں نا، لیکن یہ سنگریزے تیرے رب نے مارے ہیں انہیں۔ ولکن اللہ رما وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے دوستوں، صفیں آراستہ ہوئیں، صفیں آراستہ ہوئیں۔ ان 313 میں سارے کے سارے نوجوان نہیں تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے۔ بعض بچے تو ایسے تھے جو روکنے کے باوجود نہ روکے۔ آج میرے بچے بسنت مناتے ہیں، میں نے رات دیکھا راولپنڈی میں، وہاں بسنت منائی جا رہی تھی، اور ایسی بدبخت قوم ہے کہ ہندوؤں کی طرح لباس بھی پہنا ہوا ہے، یلو کلر کا، پیلا پیلا۔ جبھی تو بال ٹھاکرے نے کہا نا، وہ جو متعصب لیڈر ہے ہندوؤں کا، کہ بس اس طرح کرو، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، محبت ہی محبت، ہندو بن جاؤ۔ بعض بچے ایسے آئے تھے کہ جنہیں روکا گیا مگر وہ نہ روکے۔ حضرت ابن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب صفیں منظم ہو گئیں تو میں نے اپنا دایاں پہلو دیکھا، آرزو تھی فاروق اعظم کھڑے ہوں، لیکن میں نے دیکھا بچہ کھڑا ہوا ہے۔ بایاں پہلو دیکھا، آرزو تھی حیدر کرار ہوں، لیکن بچہ کھڑا ہوا ہے۔ دونوں بھائی حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ اوہو، میں نے کہا آج کیا بنے گا؟ میرا تو دایاں بھی کمزور، بایاں بھی کمزور، مجھے ان سے کیا سپورٹ ملے گی؟ مجھے تو انہیں سنبھالنا پڑے گا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے دائیں جانب کھڑے ہوئے بچے نے کہا، چچا ابو جہل کون سا ہے؟ چھوٹے منہ سے اتنا بڑا سوال سن کر میں نے کہا، تم کیا کرو گے؟ یہ تو ہمارا ہے، دیکھے یہ ہمارا درد سر ہے، تم کیا کرو گے اسے؟ میرے بائیں طرف کھڑے ہوئے بچے نے کہا، چچا بتا دو نا، اس نے آپ کو مارا ہے، آپ سے زیادتی ہوئی، بد کلامی کی، کیا ہوا؟ بچوں نے کہا، ہمیں کچھ نہیں کہا اس نے، لیکن ہمارے قائد کی توہین کی، وہ محمد عربی کا گستاخ ہے، آج وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں۔ ابن عوف فرماتے ہیں، میں نے دونوں بچوں کا چہرہ پڑھا، میرے ضمیر نے گواہی دی، سیاست نہیں کر رہے، عشق کر رہے۔
میں نے اشارہ کر دیا وہ سامنے دیکھیے نا جی، یہ فیصلے عقل و دانش کے نہیں ہوا کرتے، یہ عشق کے فیصلے ہیں۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے میں نے مولانا سے بھی یہ کہا کہ اقبال کبھی کبھی دل کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے عقل سے ڈیفنس ہوتا ہے، عشق سے ڈیفنس ہوتا ہے۔ عقل ڈیفنس کرتی ہے، دفاع کرتی ہے، اور عشق حملہ کرتا ہے۔ اقدام کرتا ہے۔ آگ میں عقل نہیں کودا، عشق کودا۔ اس لیے انہوں نے کہا صدق کے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور ایک اور جگہ فرمایا عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ سپر سمجھا آپ نے؟ ڈھال کو فارسی میں سپر کہتے ہیں، ڈیفنس شیلڈ، وہ جو تلوار کا وار روکنے کے لیے اس کے سامنے ڈھال۔ فرمایا عقل ہے تیری سپر، عقل ڈھال ہے، عشق ہے شمشیر تیری۔ اچھا، انہوں نے کہا عقل ہے تیری سپر، میں اس کو عقل ہو کہتا ہوں۔ عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری۔ پھر میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا کرو گے تو ڈائریکٹ نہ چلے آنا، سیدھے نہ چلے آنا، میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو بات بنے گی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں 4 کے بجائے عصر کے 5 رکعات والے فرض پڑھوں، 4 پہ ذرا میری تسکین نہیں ہوتی، اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرا دل چاہتا ہے فجر کے 2 کے بجائے 4 فرض پڑھوں، دل سیر نہیں ہوتا، وہ قبول نہیں کرتا۔ حق تعالی نے فرمایا مجھے 2 کے بجائے 4 نہیں چاہیے، 4 کے بجائے 8 نہیں چاہیے، بس اتنا پڑھو جتنا میرے محبوب نے پڑھا۔ آج جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اپنی مرضی دین بنا دیتا ہے، اپنی مرضی دین بنا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری 5 وقت بلند ہونے والی مسجدوں کی اذان ایک جیسی نہیں رہی۔ اذان میں مارکیٹنگ، اذان میں مفادات، ادھر کی مسجد کی اذان کی کوالٹی اور، ادھر کی مسجد کی اذان کی کوالٹی اور، سامنے والی مسجد کی اذان کی کوالٹی اور۔ بچے ماؤں سے پوچھتے ہیں ماں سچی اذان کون سی ہے؟ وہ بیچاری کہتی ہے پتہ نہیں بیٹا، میں بھی تمہاری طرح ان پڑھ ہوں، یہ مولویوں کی دکانداریاں ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اذان کے ذریعے مارکیٹنگ، یہ ہوس
میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا وہ سامنے گھوڑے پر اپنے لشکر کو ہدایات دیتا پھرتا ہے نا، وہ سامنے، بس فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا نا تو دونوں شاہین میری بغل سے یوں نکلے جیسے کمان سے تیر نکلتا، کمان سے تیر نکلتا ہے، اور دو ننھی تکبیریں بدر کے سینے پہ بلند ہوئی۔ ایک یہ تکبیر ہے جو میں اور آپ بلند کرتے ہیں، اور ایک وہ تکبیر ہے جو عشق کے سفر میں مجاہد بلند کرتے ہیں۔ فرق ہے نا؟ دو بچوں کی زبان سے، دو بچوں کے منہ سے تکبیر بلند ہوئی، عرش کو چھو گئی، عرش کو چھو گئی اور رحمت عالم متوجہ ہو گئے، رحمت عالم متوجہ ہو گئے۔ یہ دو تکبیریں اتنی فکر انگیز اور اتنی دل نواز تھیں کہ کائنات کے سب سے بڑے انسان کو متوجہ کر لی۔ پھر اقبال یاد آیا، اقبال کہتا ہے وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک یہ تکبیر ہے جو عرش برین تک چلی جاتی ہے، جو یہاں سے نکلتی ہے۔ ایک میں اور آپ کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر، یہ دیکھیے، یہ سنیے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، پھر بھی وہی اللہ اکبر، ذرا اونچا کر لیا نا آپ نے۔ وسعت افلاک میں، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، دو مرتبہ کہیے، مگر یہاں سے اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دو مرتبہ چاہتا ہوں۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، کوشش کیجیے، آپ کا آنا جانا رک جائے تو میں کچھ کہہ سکوں، گلی نہ بناؤ نا اسے۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، بس یہی حال ہے۔ وہ جیسے پاؤڈری کو جگاتے ہیں نا، ہاں جاگتا ہے پھر سو جاتا ہے، پھر جگاؤ، جھنجھوڑو جھنجھوڑو۔ یہ میری قوم ہے، جھنجھوڑوں گا تو جاگیں گے، تھوڑی سی آنکھ کھلے گی پھر سو جائیں گے۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک مرتبہ اور، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، تکبیر مسلسل، تکبیر مسلسل، اور ایک خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ دو کیٹیگریز ہیں، دو ہیں، ایک یہ اور ایک وہ جو تکبیر عرش کو چھو رہی ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات۔ یہ تسبیح تو درخت بھی کر رہے ہیں، یہ تسبیح تو پتھر بھی کر رہے ہیں،
یہ تسبیح تو ستاروں کی چمک میں بھی ہے، یہ تسبیح تو سبزے کی لہک میں بھی ہے، پھولوں کی مہک میں بھی ہے، یہ تسبیح تو پرندوں کی چہک میں بھی ہے۔ پوری دنیا میں گھوم آیا ہوں، بیجنگ سے سان فرانسسکو تک پوری دنیا میں گھوم آیا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان والو مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا۔ مشرق میں ہو یا مغرب میں، افریقہ میں ہوں یا مشرقی ممالک میں، مشرق وسطی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، سارے پرندے ٹھیک وقت پر صبح جاگ جاتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ تسبیح تو سمندر کی موجوں میں بھی ہے، دریا کی روانی میں بھی ہے، ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے، سورج کی کرنوں میں بھی ہے، چاند کی چاندنی میں بھی ہے۔ تیری تسبیح تو بدر میں بلند ہوئی، تیری تسبیح تو احد میں بلند ہوئی، تیری تسبیح تو یرموک سے گزری، مدائن و قادسیہ سے گزری، شاملی سے گزر کر کشمیر سے ہوتے ہوئے قندھار میں آئی۔ دو تکبیریں بلند ہوئی، دو تکبیریں بلند ہوئی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے۔ جاتے جاتے دونوں بھائیوں نے فیلڈنگ بھی کر لی کہ ہم بچے ہیں، وہ ہم سے اونچا بھی ہے، پھر گھوڑے پہ ہے، وار کیسے کریں گے؟ چھوٹے نے کہا میں گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کروں گا، آپ ٹارگٹ پہ کیجئے گا۔ فیلڈنگ بھی ہو گئی۔ ابو جہل سمجھا بچے گلدستہ لا رہے ہیں، گلدستہ تو تھا لیکن موت کا۔ معوذ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی ٹانگوں پہ اور معاذ نے ابو جہل کو نشانہ بنایا، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح زمین بوس ہونے لگا۔ اس کے پیچھے اس کا جو سپورٹر آ رہا تھا نا جی، اس نے حضرت معاذ پر تلوار کا وار کیا۔ اسلام کے اس ننھے فرزند کا بازو کٹا لیکن چمڑا اٹک گیا، یہ نیچے والا چمڑا اٹک گیا تو بازو جھولنے لگا۔ رحمت عالم یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں یہ منظر کہ مجاہد اپنے کٹے ہوئے بازو کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی بغل میں لے لیتا ہے، کبھی پشت پہ ڈالتا ہے، لیکن وہ پھر جھول کر غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ تو پھر معاذ نے علاج سوچ لیا، اسے پکڑ کر پاؤں کے نیچے رکھا اور جھٹکے سے اسے توڑ کر پھینک دیا کہ رحمت عالم کی محبت کے سفر میں اپنا بازو بھی رکاوٹ بنے گا تو توڑ دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، رحمت عالم کے عشق کے سفر میں اپنا بازو بھی رکاوٹ بنے گا تو توڑ دیا جائے گا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اس مرحلے پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے وہ میری بیٹیوں تک، میری بہنوں تک پہنچا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاباش افرا کے بیٹو، میں اس گود کو سلام کرتا ہوں جس میں ایسے بچوں نے پرورش پائی، میں اس مامتا کو سلام پیش کرتا ہوں
جس نے ایسے بچے تربیت کیے ماں کو خراج ملا، وہ بیٹے بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں کوئی روشن ضمیر ماں مل جائے۔ یاد رکھنا، میں ایک مکتب میں بیٹھا ہوں، یہاں بھی حیوانوں کو انسان بنایا جاتا ہے، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، 3 سے 5 سال تک کی عمر میں بچے کی جبلت کنفرم ہو جاتی ہے۔ 3 سے 5 سال کی عمر میں بچے کی فطرت طے ہو جاتی ہے، خیر پر یا شر پر۔ اس کے بعد یہ طے شدہ ادائیں اور طے شدہ عادت اور فطرت کوئی مکتب، کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی نہیں بدل سکتی الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ جو 3 سے 5 سال تک کا عرصہ ہے، یہ بچے کا ماں سے قریب تر گزرتا ہے۔ 2 سال تک تو وہ دودھ پیتا ہے، پھر اس کے بعد بھی ماں سے قریب رہتا ہے۔ اب اگر ماں نے بچے کو اچھا ماحول دیا تو وہ بچہ خیر کے راستے پر چلنے والا بنے گا۔ افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے بوٹسوانا، زامبیا اور ساؤتھ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، پہلے ساؤتھ افریقہ میں تھا، اب انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہاں پر ہمارے دینی ادارہ میں پڑھنے والے بچوں کو وہاں کے عیسائی خاندانوں نے دیکھا کہ ایک جیسا لباس، نظم و ضبط کے ساتھ یہ بچے آتے ہیں اور مدرسہ سے جاتے ہیں تو دور سے دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے ملائکہ کی جماعت آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ وہ کسی کو چھیڑتے نہیں، کوئی ناپسندیدہ بات نہیں کرتے۔ تو عیسائی خاندانوں نے اس ادارہ کے منتظمین سے کہا، تم ان بچوں کو کیا پڑھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قرآن پڑھاتے ہیں۔ کہا اور کیا پڑھاتے ہو؟ کہا بس قرآن پڑھاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ بچے اتنے منظم ہیں، اتنے اچھے ہیں۔ تو ان عیسائی گھرانوں نے کہا ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، لیکن انہیں مسلمان نہ بناؤ، صرف قرآن پڑھاؤ۔ میرا جانا ہوا تو وہاں کے مسلمان دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ عیسائی بچوں کو قرآن پڑھایا جائے کہ نہ پڑھایا جائے؟ تو میں نے کہا بچہ فطرتاً نہ یہودی جنم لیتا ہے، نہ عیسائی پیدا ہوتا ہے، نہ ہندو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ جنم لیتا ہے، پھر جس طرح کا ماحول ملے گا وہ بچہ ویسا بن جائے گا۔ اچھا ماحول بنے گا تو اچھا، اور اگر برا ماحول ملے گا تو برا بنے گا۔ تم انہیں قرآن پڑھاؤ، انشاءاللہ قرآن کریم انہیں جہنم میں نہیں جانے دے۔ آپ یقین فرمائیے ان بچوں میں 90% بچے مسلمان ہو گئے بڑے ہو کر۔ جب شعور کی منزل کو، جب بلوغ کی منزل کے قریب آئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جنہوں نے مسلمان نہیں ہونا تھا ان کے سینے میں قرآن اترا ہی نہیں، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن ہی تو دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو منتخب سینوں میں بیٹھتی ہے، ہر ایک کے نہیں، منتخب دلوں میں اترتی ہے، ہر ایک کے نہیں۔
باقی سب کتابوں کی اپروچ انسان کے دماغ تک، صرف قرآن ہے جس کی اپروچ انسان کے ضمیر تک۔ 3 سے 5 سال تک کی عمر کا بچہ ایک طرح سے مکمل انسان ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں جو نقوش اس کے دل و دماغ پہ ثبت ہوتے ہیں وہ زندگی بھر نہیں مٹتے۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو خراج تحسین پیش کیا کہ میں اس ماں کو سلام کرتا ہوں جس کی گود میں ایسے بچوں نے پرورش پائی۔ یہ جملہ تو ایک مستشرق کا کہا ہوا ہے، ایک مغربی مفکر کا کہا ہوا ہے، لیکن میں اسے دہراتا ہوں اس لیے کہ اچھی بات جس کی زبان سے بھی نکلے وہ اچھی ہی ہوتی ہے۔ ایک مغربی اسکالر نے کہا مجھے بڑی ماں دے دو میں تمہیں بڑی قوم دوں گا، بڑی ماں دے دو میں بڑی قوم دوں گا۔ آج اگر ہمیں ہمارے گھروں میں ایسی مائیں میسر آ جائیں کہ جن کا ماحول اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر انشاءاللہ اسی قوم میں محمد بن قاسم جنم لیں گے، اسی قوم میں طارق بن زیاد جنم لیں گے، اسی قوم میں خالد بن ولید کے جانشین جنم لیں گے، اور طاغوت کی ماں مرے گی۔ لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ پیرس میں نے سونیا گاندھی کا بیان پڑھا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے خلاف تو ہمیں گن اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو قرآن پڑھ کے سوتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے اٹھتے تھے۔ اب تو وہاں کی جوانی انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کر سوتی ہے اور انڈین گانے گاتے گاتے اٹھتی ہے۔ ہمیں گن اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہم تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے جیت چکے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کے دوستوں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیجیے، اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لیجیے، ورنہ آپ کی بگڑی کوئی نہیں بنا سکے گا۔ قرآن کریم کی یہ بات دل کی گہرائی میں بٹھا لیجیے کہ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے اہل بدر کی مدد کر کے دکھائی، وہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ آپ نے غور فرمایا اتنا سا آدمی ہے، اتنا سا، جس سے طاغوت لرزتا ہے۔ ہم نے ایٹم بم بنایا، اتنا ہم سے نہیں ڈرتا جتنا اس سے ڈرتا ہے جس کے پاس کوئی ایٹمی قوت نہیں ہے۔ صرف اس کے سینے میں ایمان کی چنگاری ہے بس۔ لیکن اس ایک آدمی سے طاغوت اتنا ڈرتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ہم تو ماشاءاللہ کتنے کروڑ ہیں بھائی؟ 14 کروڑ ہیں، 14 کروڑ ہیں، وہ بھی اگر صحیح گنتی ہو جائے تو شاید اس سے زیادہ ہوں گے۔
14-15 کروڑ ہم ہیں، 15-16 کروڑ بنگلہ دیش میں ہیں، 22-23 کروڑ انڈیا میں ہیں۔ اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو یہ تقریباً آدھا ارب بنتے ہیں، آدھا ارب مسلمان۔ لیکن آدھے ارب سے اتنا نہیں ڈرتا امریکہ جتنا ایک صاحب ایمان سے ڈرتا ہے، جس کے پاس ایٹمی قوت بھی نہیں، میزائل بھی نہیں، صرف اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ اس کے ایمان میں منافقت نہیں ہے، سچائی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب کلنٹن دلی سے یہاں آیا، یہاں آنے سے پہلے اصرار کرتا رہا میرا رابطہ کرا دو۔ ملا عمر سے ہی میرا رابطہ کرا دو، 15 منٹ کے لیے میری بات کرا دو۔ 15 بلین ڈالر اس کو ملیں گے اور اس سے کہیں زیادہ تمہیں ملیں گے۔ روڈ بنائے، ہسپتالیں بنائے، پلیں بنائے اور نہ جو جی چاہے بنائے۔ ملا عمر نے فرمایا 15 منٹ تو بہت زیادہ ہیں، میں اسے ایک نظر دیکھوں گا بھی نہیں۔ اسے کہہ دیا جائے کہ وہ میرا حریف ہے، میں اس کا حریف ہوں، وہ میرا دشمن ہے، میں اس کا دشمن ہوں، اسے بتا دیا جائے۔ رہے 15 بلین ڈالر تو یہ میں اس وقت تمہاری طرف دیکھوں گا جب اوپر سے مایوس ہو جاؤں گا۔ جب اللہ پر میرا ایمان کمزور ہو جائے گا پھر میں تمہاری طرف دیکھوں گا۔ ماؤ تم نے اپنی قوم سے کہا تھا گھاس کھائیں گے لیکن انگریز کے آگے دامن نہیں پھیلائیں گے۔ وہ ماؤ تھا جو اللہ کو مانتا بھی نہیں تھا۔ میں تو محمد عربی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ میں تو رحمت عالم کے غلاموں سے نسبت رکھتا ہوں۔ مجھے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔ اس کو کہو وہ وقت قریب ہے کہ جب تم منگتا ہوگے اور ہم تمہیں دینے والے بنیں گے۔ یہ ایمان و یقین کی باتیں ہیں میرا اسماعیل خان کے دوست۔ یہ منزل عشق کے مسافروں کی باتیں ہیں۔ اللہ آپ کو اس قافلے سے عملی نسبت عطا فرمائے اور اپنے شاندار ماضی سے عملی تعلق نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں دارالعلوم دیوبند کی 150 سالہ خدمات پر گفتگو کرنے کے لیے، تبصرہ کرنے کے لیے، تذکرہ کرنے کے لیے انشاءاللہ 9، 10، 11 اپریل کو پشاور میں ایک تاریخ ساز اجتماع ہوگا۔ 9، 10، 11 دارالعلوم دیوبند برے صغیر میں صرف مدرسہ نہیں، ایک تحریک ہے۔ استعمار کے ارادوں اور استعمار کے عزائم کے مقابلے میں
ناقابل تفسیر چٹان ہے، یہ وہ مادر علمی ہے جس کی قوت میں مجاہد پیدا ہوئے مجاور نہیں، شجاعی پیدا ہوئے حلوائی کے فرزند مجھے ہر جگہ ملے جو ظلمت میں تنویر اور جہالت میں معرفت اور ضلالت میں ہدایت کا نور بکھیر رہے ہیں، عالم انسانیت کو کامیابی کا راستہ بتا رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آج پوری دنیا میں اسلامک امیج کو مستحکم و مضبوط کرنے والے دارالعلوم دیوبند کے بیٹے قرۂ ارض پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لیے ہوئے ہیں۔ 9-10 اپریل کو انشاءاللہ اس تاریخ ساز موضوع پر بات ہوگی، ہم سب ہوں گے وہاں انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ہوں وہاں۔ اس مرتبہ رائےونڈ میں کچھ میرے ساتھ کچھ سفیر تھے، ہم اکٹھے گئے، عیسائی تھے، کرسچن تھے۔ جب رائےونڈ میں میں انہیں لے گیا اور وہاں دوستوں سے ملوایا، مولانا زبیر سے ملایا، مولانا پالن پوری صاحب کے بیٹے سے ملایا، باقی جتنے حضرات سب سے ملوایا، پھر ان کو دوپہر کا کھانا بھی کھلایا، وہی سفید چاول اور سبزی کے ساتھ دال۔ تو بڑی دلچسپی سے کھائی انہوں نے، پتلون سمیٹے ہوئے، جو کہ ہم نے اسی جگہ ان کو بٹھایا جہاں وہ گھاس بکھرا ہوا تھا زمین پر۔ وہاں سے جب واپس آنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، واٹ یور فیلنگز اباؤٹ دس گیدرنگ، اباؤٹ دس ڈسپلن، اباؤٹ دس ارینجمنٹ، اباؤٹ دس کاز، واٹ یور فیلنگز، کیا خیال ہے تمہارا؟ تم نے یہ نظم دیکھا، تم نے یہ اجتماع دیکھا، تم نے یہ سارے مناظر دیکھے، تو تمہارے دل میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ گواہ ہے، ان سب نے کہا ہمارے دل میں صرف ایک بات آتی ہے کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو یہ اتنا بڑا اجتماع اتنا پرامن نہیں رہ سکتا، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر اتنی بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی، ورنہ چند ہزار آدمی بھی اکٹھے ہو جائیں تو بدنظمی دیکھنے میں آتی ہے، لیکن جب لاکھوں لوگ جمع ہیں کوئی بدنظمی نہیں نظر آتی تو یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بس یہی وہذا مقصود ہونا، ہم یہی آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ 9، 10، 11 اپریل کو بھی آپ کو یہی منظر نظر آئے، اس میں جانے کی تیاری کیجیے۔ ہمارے عزیز قاری محمد نواز صاحب، جن کے حکم پر میں حاضر ہوا بیٹھا ہوں، ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ آپ اپنے ادارہ کے پروگراموں کے معاملے میں تو بڑے پرجوش، بڑے حساس ہیں، لیکن جماعتی ذمہ داریوں کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نتائج بتائیں گے، انشاءاللہ جماعتی ذمہ داریوں کے لیے بھی ہم اپنا فرض ادا کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی لاج رکھے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کامیابی نصیب ہو، اس کے لیے آپ سب حضرات کو میں ترغیب دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ 9، 10، 11 اپریل کو پشاور پہنچنے کی تیاری فرمائیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اس ادارہ کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں، ہماری توقعات سے زیادہ اللہ اسے کامیابی نصیب فرمائے۔ خوشی ہوئی، میں نے قاری صاحب سے کہا کہ میرے ذہن میں جو پرانا نقشہ تھا تو وہ تو چھوٹی سی مسجد تھی، آج
آج اس انداز میں دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے. لیکن ہاں غیر حاضری تو رہی ہے, غیر حاضری بھی رہی ہے, لیکن اس غیر حاضری میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کچھ تو میری علالت, طبی علالت, اور کچھ یہ بات بھی ہمارے عزیز کی صحیح ہے کہ بیرونی اصل میں آپ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو گھر کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا ہے, گھر کے لوگوں کے ساتھ باتیں, ملاقات ہو جاتی ہے, آپ مجھے دیکھ لیتے ہیں, میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں, اور باتیں بھی ہو جاتی ہیں. نہ آپ میرے لیے نئے ہیں نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں. ہم تو اتنے پرانے ہیں کہ میں نے جن کو بچے دیکھا تھا وہ آج بچوں والے ہیں ماشاءاللہ. تو منہم منا من قضا نہبا و منا ينتظرون. ہم تو بھائی گھر کے لوگ ہیں, مل بیٹھتے ہیں, لیکن باہر کی دنیا میں اس وقت جو طلب ہے, جو تشنگی ہے, میں الفاظ میں اسے بیان نہیں کر سکتا. باہر کی دنیا میں لوگوں نے مختلف نظریات کو جانچا, پرکھا, آزمایا, وہ مایوس ہو چکے ہیں. مغرب والے بھی اپنے نظریات سے مایوس ہو چکے ہیں, اور ادھر بھی یہ صرف مایوس نہیں, ان کا تو حلیہ بدل گیا. اشتراکی بلاک کا حلیہ بدل گیا. میں نے اس دن کراچی میں کہا کہ جب کابل مجاہدین اسلام کے قدموں میں آیا اور رشین امپائر کا نمائندہ مجاہدین اسلام کے سامنے آیا, تو اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے تبصرہ کیا تھا کہ روس کو ویتنام میں جو ہمیں حالات پیش آئے تھے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ کابل میں صورتحال پیش آئے گی. اس لیے کہ ویتنام میں گن کا مقابلہ گن کر رہی تھی, جبکہ کابل میں گن کا مقابلہ ایمان سے ہو رہا ہے. تو ایمان کے مقابلے میں جب گن آئے گی تو اس کی شکست یقینی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں اسی رشین امپائر کے مقابلے میں دنیا کی دو بڑی آرمیز آئیں, دو بڑی آرمیز جن کی قیادت گریٹ نیپولین کر رہا تھا فرانس کا, اور جرمنی کا ہٹلر کر رہا تھا. دو بڑی آرمیز رشین امپائر سے ٹکرائیں لیکن اسے ٹکڑے نہ کر سکیں. وہ آرمیز پسپا ہونے پر مجبور ہوئی. آج اسی روس کو مٹھی بھر مجاہدین سے واسطہ پڑا, فیڈریشن ہو کے رہ گیا ہے. رشین امپائر خاک میں مل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. امریکہ کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے. یہ اس کی جو بے قراری ہے, جو اس کا اضطراب ہے, جو اس کی بے چینی ہے, وہ اس سپر پاور کے انجام کو دیکھنے کے بعد اسے اپنا انجام نظر آ رہا ہے. اور وہ پتہ نہیں آپ نے وہ منظر دیکھا تھا جب کلنٹن یہاں اسلام آباد میں آیا. ویسے بھی خنزیر کھانے والے کمبخت کے چہرے پہ کیا کشش ہوگی, لیکن اس دن تو وہ پنجابی والے دا فٹے منہ سی. ہمارے سپاہی صاحب بھی نہیں گئے, جنرل صاحب بھی نہیں گئے استقبال کے لیے. اچھا کیا نا, نہیں گئے اس کے استقبال کے لیے. اور دوسرا ایک ہمارا شریف آدمی بیٹھا ہے ایوان صدر میں, وہ بھی نہیں گئے. اچھا کیا نا. بے چین پھرتے ہیں, بے قرار پھرتے ہیں. اضطراب یہ ہے کہ کہیں یہ ان کا تجربہ کامیاب نہ ہو جائے. ڈیرہ اسماعیل خان کے دوستو, میں
آثار دیکھ رہا ہوں، حالات کے تناظر میں مجھے آثار بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اسلام پورے کرۂ ارض پر اپنی حاکمیت کے دور سے قریب تر ہے، پورے کرۂ ارض پر حاکمیت کے دور سے قریب تر ہے۔ لو کرہ المشرکون لو کرہ الکافرون، پورے کرۂ ارض پر اسلام کی حکمرانی کا دور قریب تر ہے، اور افغانستان دارالعلوم دیوبند کی تحریک کا ایک حصہ ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کر کہ ایک بھی مجاور نہیں ہے افغانستان میں، پورے سیٹ اپ میں جو اس وقت طالبان کا سیٹ اپ ہے ایک بھی مجاور نہیں، کوئی ایک بھی آستانہ پرست نہیں۔ ہاں، اقبال کہتا ہے اے مرد مجاہد، اے مرد مجاہد تجھے وہ قوت نہیں حاصل، کون سی؟ وہ بدر احد والی، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اے مرد مسلمان تجھے وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید، مسکینیوں مولوی صاحب دا خطبہ سنے وے کہ نہیں؟ ایویں کھڑا ہوندے جی میں یتیم زکات منگن آئے کھڑا، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعین۔ بیت المقدس میں فاروق اعظم آئے نا، چہرہ دیکھ کر 16,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھا اور عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، صرف چہرہ دیکھ۔ میرا خطیب ڈنڈا چاہ کے ایویں کھڑا ہوں دے جی میں عالمی یتیم زکات منگن آیا کھڑے۔ تجھے وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد۔ صوفی کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں، اسلام صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، اسلام صرف حج کرنے کا نام نہیں، اسلام صرف زکات دینے کا نام نہیں، یہ سب اسلام کے ارکان تو ہیں، اجزاء تو ہیں، لیکن اصل اسلام ظلم کا خاتمہ کرنے اور انصاف کو بلند کرنے کا نام ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر 9، 10، 11 اپریل کو پشاور میں باتیں بھی کریں گے اور ملاقات بھی ہوگی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، دعا بھی کر دوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه وفقنا لما تحب وترضى اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، کشمیر، افغانستان، قرۂ ارض پر جہاں کہیں فرزندان اسلام طاغوت کی سازشوں میں الجھے ہوئے ہیں ان کی دستگیری فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مشکلات آسان فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ اسلام پر زندگی، ایمان پر موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے. اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اور اپنے واٹس ایپ کے گروپوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ اور بھی بہت اچھی سی ویڈیو لے کے آئیں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.